الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے کہ تحفہ، ہدیہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کرنے سے آپسی محبت اور الفت میں اضافہ ہوتی ہے۔ انسانی معاشرہ اس بات کے بالکل ضرورت مند ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور ہر معاشرے میں یہ چیز سب سے اولین ہونی چاہیے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کر آگے آئے، ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے تئیں ایک دوسرے کی مدد کرے یا ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ یقین مانیے، جب معاشرے میں یہ چیز آئے گی کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور خیر کرنا چاہے گا، چاہے وہ کسی بھی معیار کا ہو، کسی بھی پیمانے کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہماری سوچ اور ہم کس طرح سے لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر کچھ نہ کچھ لوگوں کی بھلائی کر سکتا ہے، بلکہ اگر بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں رکھی جائیں اور سمجھائی جائیں تو یہ کہیں جائیں تو یہ بھی بھلائی ہوگا کہ آدمی اگر کسی کی کچھ بھی بھلائی نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو کسی کی برائی سے بھی روکے، یہ بھی معاشرے کے لیے بھلائی ہے۔ اپنے آپ کو اس بات سے روک لے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بھلائی تو میں نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ خیر نہیں کر سکتا، کسی کی تعاون نہیں کر سکتا، چاہے وہ مالی ہو، جسمانی ہو، زبانی ہو، کسی طرح کا بھی ہو۔ اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کم سے کم اگر میں اتنا بھی کر سکتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے اخلاق اور تہذیب سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، کسی کا برا نہ چاہوں، تو یقین جانیے یہ بھی معاشرے کے لیے بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس چیز کا بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بھلائی اور خیر کے بجائے لوگوں میں کینہ، کپٹ، بغض، حسد یہ اتنا عام ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، بلکہ بھائی بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ اس سے بھی آگے بڑھ کر باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ پھر تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے کہ آدمی جس کو جانتا پہچانتا نہ ہو، جس سے کوئی تعلقات نہ ہوں، کہیں دور دراز سے آ کر رہتے ہوں اور کہیں سے ملے جلے ایک جگہ رہتے ہوں لیکن کوئی رشتہ داری نہ ہو، تو پھر ان سے حسد رکھنا کوئی ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی۔
جب معاشرے میں یہ خرابی عام ہو گئی کہ لوگ بھائیوں سے ہی حسد رکھ رہے ہیں، لوگ اپنے رشتہ داروں سے ہی حسد اور بغض رکھ رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہتا، ہاں یہ آپ کو دیکھنے ضرور ملے گا کہ زبانی طور پر، دکھاوے کے طور پر بہت دیکھنے ملے گا کہ شاید ہر کوئی آپ کے خیر خواہ ہوں، لیکن واقعی جب اس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کے خیر اور بھلائی کی ہمیں ضرورت ہو، کسی کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہو، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اس طرح سے رکھا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ضرورت مند ہے، چاہے مالدار ہو، مالدار نہ ہو، مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، جس طرح کے بھی لوگ ہوں، ہر آدمی ایک دوسرے کے ضرورت مند ہے کسی نہ کسی فیلڈ میں۔ آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنے تو ملتی ہیں کہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ ہمارے لیے خیر خواہ ہے، لیکن جب واقعی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کے جو رزلٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے آپسی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک سلام بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کہے جائیں، سلامتی کی دعا دی جائے، تمہیں کوئی خیر اور اچھی دعائیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس سے بہتر دعا سامنے والے کو دو، تم بھی اس سے بہتر سلامتی کی دعا یا سلام انہیں پیش کرو، یا پھر کم از کم اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کرو کہ اسے لوٹا دو جتنی دعائیں سامنے والے نے تمہیں دی ہیں۔ اس چیز کے ذریعے سے بھی آپسی محبت اور آپسی الفتیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں میں بڑھتی ہیں، اور جب معاشرے میں یہ چیز ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور بھلائی ہوں گے تو ہر آدمی مطمئن ہوں گے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے تئیں مطمئن ہوں گے کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، ایک محلے کے رہنے والے جو آپس میں دور دور گھر ہے لیکن ایک دوسرے سے وہ محفوظ ہوں گے، ہر آدمی اس بات سے محفوظ ہوگا کہ کوئی مجھے جانی مالی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ سب چیزیں جب نہیں ہوں گی تو پھر اس بات کا ڈر ہر ایک کو کھائے گی کہ کہیں پتہ نہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اگر میں گھر پر موجود نہ ہوں تو میرے گھر کے بچوں کو، خواتین کو کسی طرح کا نقصان کسی اور سے نہ ہو جائے۔ اس طرح کی چیزیں عمومی طور پر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن جب ہمارے اندر یہ خیر اور بھلائی ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے، ہم اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے تئیں، اپنے گھر کے خواتین کے تئیں، سب کے تئیں اطمینان بخش بنا سکیں گے۔ اور جب انسان اپنے مالی، اپنے خواتین، اپنے بچوں کے تئیں محفوظ اور مطمئن ہوں تو ذہنی طور پر بہت مطمئن ہوتا ہے، پھر عبادتوں میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی اطمینان کے ساتھ عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا آج کا عنوان بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ ہدیہ لین دین سے، تحفے تحائف لین دین سے بھی آپسی محبت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے لیکن عام طور سے یہ صرف تقریبات میں دیکھے جاتے ہیں، شادی بیاہ ہو، پھر اسی طرح کے کوئی اور تقریبات ہوں تو لوگ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس چیز کو بہت مضبوط سمجھی گئی ہے کہ لوگ تحفے تحائف اصل میں سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی سی چیز دیے جائیں، لوگوں کو کوئی قیمتی چیز سامنے والے کو پیش کیے جائیں، کوئی ایسی چیز پیش کیے جائیں جو بہت معنی رکھتا ہو، تب یہ تحفہ کہلائے گا یا ہدیہ کہلائے گا۔ اصل میں یہ چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کے بقدر، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، کیوں؟ تاکہ تم اسی سالن میں سے جو پانی زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کم پانی کے ساتھ تلے ہوئے گوشت تم دے سکو اپنے پڑوسیوں کو، تو چلو اس میں پانی ہی ملا دو تاکہ شوربہ اس میں کیا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، پھر اس کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ یہ بھی ہدیہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپسی محبت اور الفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کتنی معمولی سی چیز ہے ہمارے اور آپ کی نظر میں، لیکن شریعت کے نظر میں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس عمل کو انجام دینے سے آپسی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے اس عنوان کو بہت اچھی طرح آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ کس طرح سے ہدیہ تحائف سے لوگوں میں الفت و محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کو کوئی ہدیتاً کچھ پیش کریں تو انکار نہیں کرنے چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
قبول فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو داود کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور صدقہ آپ نہیں کھاتے تھے، نہیں استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ پتہ چلا کہ آپ ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز لائی جاتی تو آپ سوال کرتے، دریافت کرتے کہ یہ جو چیز آپ نے دی ہے یا لائی ہے کھانے پینے کی، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اس حدیث کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ بہت مرتبہ میں نے خود بھی دیکھا ہے یہ چیزیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص، اگر تو یہ کہ ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں آدمی اس لائق ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو پھر اب ان سے پوچھنے یا معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں کیا، آپ ضرورت مند ہے کیا، زکوٰۃ آپ کے لیے شرعاً درست ہے کیا۔ اگر پتہ ہے ہمیں بہت یقین کے ساتھ، تو کیا کر دینا چاہیے؟ ان تک زکوٰۃ کے مال پہنچا دینے چاہیے۔ اور اگر کسی کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہو اور شک پیدا ہو کہ فلاں آدمی زکوٰۃ کے حقدار ہیں بھی یا نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھ لینا چاہیے۔ بہت مرتبہ زکوٰۃ کا مال لوگ ہدیہ کہہ کے دے جاتے ہیں۔ یہ ہدیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ پر لازماً چیز ہے نا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ آپ ہدیے کے طور پر تھوڑی دے سکتے ہیں، یہ تو آپ پر لازم ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا، اور آپ کو دینا بھی ان لوگوں کو پڑے گا جو ضرورت مند ہیں، جو شرعی طور پر اس کے مصداق ہیں۔ اگر وہ نہیں ہیں، آپ کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ہدیہ کیا ہے، سامنے والے کو آپ نے بتایا نہیں، اور اگر پوچھنے پر بھی اگر آپ نے یہ بتا دیا نہیں ہدیتاً ہے، تو وہ تو ہدیتاً اس کے لیے ہو گیا، لیکن آپ کی طرف سے نہیں ہوا۔ وہ زکوٰۃ کے مال زکوٰۃ کے مال ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، کسی کو بھی، بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، کسی کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ مستحق ہیں دے دیجئے، اگر نہیں پتہ ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، یا پھر کم از کم دیتے ہوئے آپ بتا دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو آپ لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو وہ سامنے والا خود ہی واپس کر دے گا اگر انہیں شریعت کا علم ہوگا تو۔ اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، تب تو ان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تب تو ان تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو شرعی طور پر اس کے کیا ہوں؟ مصداق ہوں۔ اور کبھی بھی زکوٰۃ کو ہدیہ بول کر آپ لوگوں کو پیش نہ کریں، وہ آپ پر لازم ہیں، ہم پر لازم ہیں، وہ ہمیں لازماً ادا کرنا ہے۔ یہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہدیہ ہے آپ رکھ، نہیں، زکوٰۃ ہے، وہ آپ زکوٰۃ دیجئے اور کہہ کر دیجئے، تاکہ سامنے والا اگر مستحق نہ ہو تو وہ نہ لیں، وہ مال ان کے لیے صحیح اور درست نہیں ہوگا استعمال کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز کھانے پینے کی لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے ان اصحاب سے کہتے جو اس کے مستحق ہوتے کہ آپ اسے استعمال کرو، یعنی آپ اسے کھا لو۔ اور اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ نہیں یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں سے کھاتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں سے کھلاتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سأل عنہ اہدیہ ام صدقہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز لائی جاتی تو آپ اس چیز کے متعلق سوال کرتے، پوچھتے جو لاتے کہ کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ فَإِن قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ، پھر اگر آپ سے کہا جاتا کہ نہیں یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے ان ساتھیوں سے کہتے جو ضرورت مند ہو، کُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، آپ ان سے کہتے کہ آپ لوگ کھا لو، اور آپ نہیں کھاتے تھے، آپ اس کا استعمال صدقہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ وَإِن قِيلَ هَدِيَةٌ، اور اگر آپ سے کہا جاتا کہ نہیں یہ ہدیہ ہے، ضَرَبَ بِيَدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكَلَ مَعَهُمْ، تو آپ بھی ان اصحاب کے ساتھ ساتھ آپ بھی اسے کھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول فرمایا کرتے تھے، اور یہ معاشرے میں آپسی محبت اور الفت کے بڑھاوے کا بہت اہم ذریعہ اور بہت بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ اپنی استطاعت کے بقدر پیش کریں، تاکہ آپسی محبت کیا ہو، آپس میں اور زیادہ بڑھیں۔ ایک دوسری روایت ہے مسند احمد کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدیہ تحفے دینے سے جو کینہ، کپٹ، بغض اور حسد ہے، یہ چیزیں بھی ختم ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی ختم ہوتی ہیں۔
اگر مالدار لوگ اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو کیا کریں، ہدیے تحفے دیتے رہیں، تو ان کے تئیں حسد اور بغض جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا، ہدیے تحفے لین دین کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیا کرو۔ کیوں؟ فإن الہدیۃ تذہب وغر الصدر، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ ایک دوسرے کو لین دین کرنے کی وجہ سے دل کا کینہ ختم ہوتا ہے، دل کے کینے کو یہ عمل دور کر دیتا ہے، اس لیے آپس میں لین دین ہدیے تحفے کی کرنی چاہیے۔ ہدیے تحفے کے لین دین کے تعلق سے کچھ آداب بھی ملحوظ رکھنے چاہیے۔ حدیث پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو سب سے پہلے حقدار ہیں وہ رشتہ دار ہیں۔ ہدیے تحفے کے جو سب سے پہلے حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے دوست و احباب ہو گئے، اور جاننے والے ہو گئے، نہ جاننے والے بھی ہوں ضرورت مند ہیں تو وہ لوگ ہو گئے، اور دیگر لوگ جو ہیں ان تک پہنچائے جائیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ دار میں زکوٰۃ کے مستحق لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اپنے متعلقین میں سے لوگ ہیں ان تک پہلے پہنچائی جائے۔ اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو میرے زکوٰۃ کا مال سب سے پہلے ان تک پہنچے، اور اگر ان کو ضرورت نہیں ہے یا کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان تک پہنچائی جا سکے تو پھر اس کے بعد آپ جسے چاہیں ان تک، جو ضرورت مند ہو ان تک پہنچائیں۔ حدیث سے اسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہدیے تحفے کا بھی سب سے پہلا حقدار رشتہ دار اور متعلقین ہیں۔ درس میں بھی یہ روایت آپ کے سامنے آئی، بخاری کی روایت ہے، حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دی؟ مجھے خبر دی اس بات کی، انہوں نے کہا انہا اعتقت ولیدہ، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے آزاد کر دی، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے آزاد کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی اجازت نہیں لی، ان کے پاس تھی، انہوں نے آزاد کر دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی بیوی کا کوئی اپنا ذاتی مال ہو تو شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہیں۔ انہوں نے آزاد کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کی، وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ، اور انہوں نے اجازت طلب نہیں کی، وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، جب اس دن، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب آپ تشریف لائے، قالت، تو انہوں نے کہا اشعرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعتقت ولیدتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے غور کیا میں نے اپنی جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا؟ یعنی جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ نے غور کیا، اس بات کی طرف دھیان آپ کا گیا کہ میں نے ایک لونڈی تھی اسے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قال او فعلتی، کیا واقعی تم نے ایسا کر دیا؟ قالت، انہوں نے کہا نعم، انہوں نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انک لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر تم نے یہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دے دیا ہوتا تو یہ تمہارے لیے اجر کا زیادہ باعث ہوتا۔ ایک تو ہدیہ اور صدقہ کرنے کا اجر ہوتا، اس کے بعد جو رشتہ داروں کے ساتھ جو یہ رشتہ داری نبھانا ہے یہ بھی ایک کیا ہے؟ اجر ہے، اور اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ اگر تم اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو تم نے دے دیا ہوتا تو یہ زیادہ تمہارے اجر کا باعث ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدیے تحفے اور ضرورت کے وقت زکوٰۃ، صدقات، ان کے جو سب سے اولین حقدار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ رشتہ دار ہیں، اپنے متعلقین ہیں، جو رشتے ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد اگر نہ ہوں کوئی ویسے رشتہ داروں میں تو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے دوسرے لوگوں کا آتا ہے۔ قریبی پڑوسی بھی اس کے بعد تحفے اور ہدیے کا حقدار ہیں۔ جو پڑوسی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، وہ رشتہ داروں کے بعد کیا ہیں؟ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں ہدیے اور تحفے آپس میں لین دین کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کن کو ہدیہ دوں؟ میرے دو پڑوسی ہیں، ادھر ادھر دونوں ہیں، ان میں سے کن کو میں پہلے ہدیہ دوں؟ ایک روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جن کا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابھی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے اس میں یہ آیا کہ جو تمہارا سب سے قریب ہو، کئی طرح سے قریب ہو سکتی ہے، جس سے تھوڑے زیادہ جو ہے بات چیت ہے، گھر بھی قریب ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان تک پہنچایا جائے، پھر اس کے بعد کے پڑوسی جو ہیں ان تک
ہدیے پہنچائے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہیں، وہ کہتی ہے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین فالی ایہما اہدی، کہ میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الی اقربہما منک، تم میں جو سب سے زیادہ، دونوں میں سے زیادہ جو قریب ہیں ان تک کیا کرو؟ ہدیہ پہنچاؤ۔ جو قربت میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں دور کے مقابلے میں، اور قربت سے بھی زیادہ حقدار ہیں جو رشتہ دار ہیں، جو متعلقین ہیں، جس سے آپ کا تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، وہ زیادہ، ان سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، ہدیہ، تحفہ یا کسی بھی تعاون کرنے کے بعد، کسی طرح سے بھی مدد کرنے کے بعد کبھی بھی احسان مت جتلائیے۔ اس تعلق سے قرآن کی آیت بھی ہے اور بہت مشہور روایت بھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بہت بڑی وعید بیان کی ہے کہ جو لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا احسان جتلاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ احسان جتلانا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کسی کو ہدیہ دینے کے بعد ان سے اپنا ضرورت کے مطابق اپنا کام بھی نکلواتے ہیں، اگرچہ وہ سامنے والا کرنا بھی نہ چاہے۔ یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، کوئی کہیں پہ خدمت کر رہا ہو، کسی بھی اعتبار سے کر رہا ہو، ہدیہ دیں گے، پھر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، حقائق کے ساتھ کہے جائیں تو بعض دفعہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے یہ، امام مؤذن کو کچھ ہدیہ پیش کیے، پھر اس کے بعد اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے۔ نہیں، یہ تو اتنی بیکار بات ہے، اتنی غلیظ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خطرناک مثال دی ہے اس کی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، اور ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کو کچھ ہدیہ تحفہ پیش کیا، اس کے بعد اپنی ضرورت کی چیزیں ان کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوگا آپ سے کیوں ہدیہ قبول نہیں کرے گا؟ کیوں لے گا آپ سے؟ اگر ان کو پتہ ہو کہ آپ احسان جتلائیں گے، اگر ان کو پتہ ہو کہ آپ اپنی چیز سامنے والے پہ تھوپیں گے، تو آپ سے ہدیہ کیوں قبول کرے گا؟ یہ تو پھر ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ یہ لوگوں کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ آپ مسجد کی مثال لے لیجئے، یہ ایک مثال کے طور پر ہے، صرف آپ مثال لے لیجئے۔ اگر آپ نے چیزوں کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈالنے کی کوشش کی، کچھ نہ کچھ امام مؤذن کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، یہ ہونا تھا، وہ ہونا، چھوٹی موٹی چیزیں، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ مسجدوں میں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، فتنے پیدا ہوں گے، اس کا دینی کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اس میں صرف اور صرف لوگوں کے مسجدوں سے دل اچاٹ ہوں گے، لوگ سمجھیں گے کہ مساجد یہ پولیٹکس کی جگہ بن گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں پڑ جائیں گے، اس طرح کی چیزیں کیا ہوں گی؟ آگے بڑھیں گی۔ اور اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہیں کہ کسی کو ہدیہ دینے کے بعد احسان جتلاؤں گا، تو مت دیجیے، کسی کو بھی مت دیجیے۔ اگر آپ سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، ہم سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کسی کو ہدیہ دینے کے بعد خاموش بیٹھ سکے، تو مت دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی، اور سورہ نساء میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ کبھی بھی تم صدقہ کرنے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد، کسی کی تعاون کرنے کے بعد اسے احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اسے ضائع مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم نے کسی کو ہدیہ دیا اور پھر احسان جتلایا، اور احسان جتلانے کے بہت عجیب طریقے ہیں۔ بعض دفعہ اگر آپ نے اشارتاً بھی کہہ دیا کسی کو، آپ نے ایک مثال کے طور پر کپڑا دیا، وہ پہن کر آیا، آپ نے اشارتاً کہہ دیا یہ وہی والا کپڑا ہے کیا جو میں نے دی تھی، یہ بھی احسان جتلانا ہے۔ اس سے بھی آپ کا صدقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ والاذی میں یہی چیز تو ہے کہ آپ ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں، کہ آپ نے ان کو پہلے ہدیتاً دیا اور پھر لوگوں کے سامنے آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے انہیں کیا کر رہے ہیں؟ ذلیل کر رہے ہیں۔ یہی اذی ہے، تکلیف ہے، اور اللہ نے کہا اس سے تمہارے صدقات ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی فائدہ، اس کا اجر تمہیں اللہ کے پاس نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اس کے بعد مثال بیان کی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے صدقہ دینے کے بعد اور اس طرح سے احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر ضائع کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہے نا؟ کہا یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنا مال خرچ کیا لیکن وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جس نے اپنا مال خرچ کیا
اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کس چیز کی طرح ہے؟ مثال بیان کی کہ اس پتھر کی طرح ہے کہ جس میں دھول مٹی ہو، تھوڑی تھی، بارش ہوئی اور صاف شفاف ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آدمی کا وہی ہے کہ مال خرچ کیا، اس نے اجر کی امید کی کہ صدقہ کیا، لیکن احسان جتلا دیا، تکلیف پہنچا دی، صاف ہو گیا چٹان کی طرح، کچھ اجر باقی نہیں رہے گا، ختم۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کر دی، صدقہ ہدیہ کرنے کے بعد کسی کو تکلیف دے کر یا پھر احسان جتلا کر اسے ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اس شخص کی طرح ہے جس نے مال خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، رئاء الناس، لوگوں کو بتلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور انہوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ مثال ہے اس پتھر کی سی کہ جس میں دھول مٹی پڑے ہوئے تھے، بارش کا پانی پہنچا اور اسے صاف شفاف کر دیا، اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اس شخص کا بھی صدقہ ہوگا جس نے خرچ تو کیا، اجر کی امید تو کی، لیکن اس کے احسان جتلانے کی وجہ سے، تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، صاف شفاف چٹان جیسا ہو گیا۔ ایک روایت بھی آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کرنے کے بعد بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات تک نہیں کریں گے، بات تو چھوڑیے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، اور انہیں گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، برباد ہونے کے لیے، ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ بات تک کرنا پسند نہ کرے، بات تو چھوڑیے، دیکھنا تک پسند نہ کرے، اور نہ ہی اسے پاک صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، آپ نے 3 مرتبہ دہرایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، جن کی طرف نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی اسے پاک صاف کرے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ راوی نے خود کہا، خابو و خسرو، جو بھی ہے یہ تو برباد ہو گیا، ان 3 کیٹیگری میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں یہ تو برباد ہو گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ لوگ، آپ بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا المسبل، جن کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تکبر آتی ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، اور ان کو پاک صاف نہیں کرے گا۔ دوسرے والمنان، یہ اسی عنوان کے تحت ہے۔ دوسرے والمنان، جو دینے کے بعد احسان جتلائے گا، کسی کو ہدیہ تحفہ دیا، کسی کی مدد کی اور پھر احسان جتلائے گا، یہ دوسرے لوگ ہیں جو ان 3 میں سے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ شخص جس نے اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچ دی ہو، عیب ہے بتلایا نہیں، قسم کہنا بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ، اور یہ تو معاشرے میں اتنا عام ہے، اتنا عام ہے۔ آپ ہر منڈی پہ دیکھیے جا کے، جو اچھی پیاز ہے وہ سامنے رکھی رہتی ہے، جو تھوڑی سڑی گلی رہتی ہے وہ اندر رہتا ہے۔ آپ باہر سے دیکھ کر لینے جائیں، اندر سے پورے سڑے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اور عام طور سے اگر یہ کہا جائے کہ 80 to 90% منڈیاں ایسی ہوتی ہے، یا پھر پتہ نہیں 100 بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جائیے ایسے دکھتا، بعض اب تک سجا کے رکھے ہوتے ہیں وہ سامنے۔ یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے کہ آپ نے سجا کے رکھا، لوگ اسے دیکھ کر اٹریکٹ ہوئے، گئے لینے، ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو دینے کا نہیں ہے، یہ صرف دکھانے کا ہے۔ ہوتا بعد میں یہ ہے کہ جو سامنے اچھے رکھے ہوتے ہیں شام تک وہ بھی سڑ جاتے ہیں، پہلے دے دیتے آپ۔ تو یہ تو اتنا عام ہے، یہ جو تیسری قسم کی چیز ہے کہ اپنے چیز کو جھوٹی قسم کے ساتھ اس کے عیوبات کو چھپا کر لوگوں تک بیچ دینا۔ اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آئندہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔